صبر 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ جو قول ہے نا کہ خلف فی الوعید، اس پر سوال ہے۔ یہ جو دلیل دی ہے نا جائز، اس پر دھیان کریں بھائی وعید میں خلف جائز ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایعاد فرمایا ہے کہ فلاں جرم پر ہم اس طرح کریں گے، یہ سزا دیں گے، یہ خبر ہے، یہ اور اللہ کی خبر صادق ہوتی ہے قطعاً، لہٰذا وعید میں خلف جائز ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اور رد کیا گیا ہے اس بات کا بعید کیڑی بات وعید میں خلف جائز ہے، اس کا رد وعد میں خلف نہیں ہے، وعید میں خلف جائز وہ دوجا ای جواب دیتا سی نا بے وعید میں خلف جائز ہے، اس کا رد کیا گیا بعید طور کہ دھیان کریں بعید طور بعد کہ یہ جو اللہ نے ایعاد فرمایا ہے نا جرموں پر، یہ خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صادق ہے قطعاً، اللہ کی خبر صادق ہوتی ہے قطعاً، اللہ نے جو خبریں دی ہیں وہ یقیناً سچی ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ وعید میں خلف جائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو کذب ہو گیا جی، کہ خبر اور دی تھی ہوا اور ہے جی۔ جی اگے وتجویز کونہ انشاء للتخویف کما قیل عدول عن الحقیقت، اردو اینت پیش عدول عن الحقیقت بلا موجب۔ صبر۔ بعض نے کہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں ہیں نا ایعاد ہے، ایعاد یہ صورت میں خبر ہے اور یہ مانن انشاء ہے، یہ صورت میں خبر ہے اور مانن انشاء ہے، تو انشاء جو ہے صدق کذب کا تعلق خبر کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ جب یہ انشاء ہے تو اس کے ساتھ تو صدق کذب کا تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا ایعاد میں اگر خلف ہو تو یہ نہیں ہے کہ خبر سچی تھی تو اس کا خلاف ہو گیا۔ اس کا علامہ نے دیا ہے جواب، اس کا محب اللہ بہاری نے جب اس کا رد کیا ہے، کہا ہے کہ یہ بغیر موجب کے حقیقت سے عدول ہے، یہ موجب میں نہیں سبب، بھئی خبر کو انشاء بنانے کا کوئی سبب ہوتا ہے، تو سبب کے بغیر خبر کو، سبب کے بغیر حقیقی معنی سے، کس سے، خبر ہونے سے نکالنا کدھر لے جانا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ عدول عن الحقیقت ہے بغیر موجب کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگے اللہ ان مثلہ یجری فی الباب فینصب باب المعاد، تو علاوہ ازیں اگر ایعاد جو ہیں وہ خبریں ہیں اور مانن انشاء ہیں تو ہم کہتے ہیں جتنے وعدے ہیں وہ بھی خبریں ہیں مانن انشاء ہیں، مانن تو اس کا بھی خلاف ہو، مطلب جب صدق کذب ہے ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وعدہ جو ہے وہ جس طرح ایعاد کا خلاف ٹھیک ہے وعدے کا بھی، تو جدوں یہ گل ہی کو نہیں رہی تو ماں والا دروازہ ہی بند ہو گیا، لوگوں کو قیامت کولوں تو ڈرانا ہے کہ جرم کرو گے تو سزا ہوے گی، تو جے نیکیاں کرو گے تو نعمتاں ملن گیاں، تو جدوں یہ گلاں ہی تو نشان بن گیا، صدق کسی والی گل ہی نہیں رہی تو دروازہ ہی بند ہو گیا جی۔ چابی کنے کول ہے؟ ہاں بھی علاوہ ازیں یہ بات کہ اس کی مثل جاری ہو سکتی ہے بعد میں بھی، بھئی بعد میں بھی کہیں گے نا کیا کہ خبر ہے اور مانن انشاء ہے، جب انشاء ہے صدق کذب کا تعلق نہیں ہے، تو جس طرح ایعاد میں ایعاد کا خلاف جائز ہے وعدے کا بھی پھر خلاف جائز ہے۔ آگے سمجھ اے پچھلی تقریر اقول و نال ہن اپنی گل کر دینے، اقول لو تم لدل على بطلان العفو مطلقا، بس
والکلام والکلام فی خروجی بعد تسلیم وجودی فلا فلا بد بد ان یقال ان العیاد فی کلامہ تعالی مقید بعدم العفو. علامہ فرماتے ہیں محب اللہ بہاری کہ میں کہتا ہوں اگر تام ہو نا کیا کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ انشاء ہے. انشاء ہے، اگر یہ تمہاری بات تام ہو جائے تو البتہ دلالت کرے گا عفو کے بطلان پر مطلقاً. کس پر؟ عفو کے بطلان پر مطلقاً. عفو کا بطلان ہو جائے گا مطلقاً، جی عفو کا. بطلان ہو جائے گا. اور کلام تو یہ ہے کہ عفو کے وجود کے تسلیم کے بعد عفو یہاں سے نکل رہا ہے، کیسے داخل کریں گے؟ کلام تو اس میں چل رہی ہے، تو پھر اس طرح تو عفو بالکل ہی نکل گیا جی. ہاں جی کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو البتہ عفو کا بطلان جو ہے یہ مطلقاً لازم آئے گا. بالکل عفو ہے ہی کوئی نہیں ہے اور کلام بالکل. جو ہے وہ اور دیکھو نا لأنہ لا جزاء لا جزاء، اور جب ایاد ہے انشائش کیا ہے؟ انشاء، تو پھر جزا ہی کو نہیں ہے. تو جب جزا نہیں ہے تو معافی کس چیز کی ہے؟ پہلے تو یہ کہ سزا ہو تو پھر اس کی معافی ہو جی. اور کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ عفو کا وجود ہے، معافی ہے، داخل نہیں ہو رہا تو کس طرح داخل کرنا چاہیے؟ لہذا کہندے نے انج گل کرو میں تنوں دسدا جی. دسو جی. آندے نے یوں کہا جائے، ضروری ہے یہ کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں جتنے بھی ایعاد ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں جتنے بھی ایعاد ہیں ان کے ساتھ ایک قید ہے، وہ سارے مقید ہیں بے عدم العفو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو یہ سزا دے گا اگر اس نے معاف نہ کیا تو. اے جملہ جی ساریاں پریشانیاں کو جان چھٹی بھی کیا کہ جی. تو اب ضروری ہے یہ کہ کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام میں جو ایعاد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں یہ مقید ہے عدم عفو کے ساتھ. یعنی جتنی جگہ بھی مجرموں کو سزا سنائی ہے وہ مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر ہم نے اس کو معاف نہ کیا تو اس کو یہ سزا دیں گے. وہ سمجھا؟ انہیں کری پھیرا دو ترجمہ کریے گا ٹریے. او بردہ جی نظر آیا؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن. فقال رد کیا گیا اس دلیل کو اولاً. کیڑی دلیل؟ کہ بھئی بے انا ایعاد اللہ تعالی جی اور اللہ تعالیٰ کا تخویف یہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو خبر تو قطعاً یہ صادق ہوتی ہے. اور تم نے جو کہا ایعاد میں وعید میں خلاف جائز ہے اس کا رد ہے کہ یہ دلیل رد اس کا رد اس دلیل کا پہلا رد وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایعاد یہ خبر ہے، ایعاد اور اللہ کی تخویف یہ معنی کی تنبی ایعاد تخفیف کو معنی 10 دن تو سمجھ کو نہیں ہوتی جی. یہ کیا ہے؟ خبر ہے، تو اللہ کی تو خبر صادق ہے قطعاً. لہٰذا نہ ہوگا بندے کی وعید کی مثل صرف ترہیب اور تخفیف کے لیے ہوگا اور بھئی جو ہے نا اس میں صرف ڈرایا گیا ہے تو عمل کو نہیں ہونا یہ اس لیے نہیں ہوگا بلکہ ہوگا. وہ سمجھ آ رہی کہ بھئی وعید کا اگر خلاف ہو جائے تو مطلب ایک محض دھمکی ہے جس تے عمل نہیں بھئی جدوں یہ گل آکھے کہ وعید دا خلاف جائز ہے تو مطلب کی بھئی جڑا ڈرایا وہ کرنا کوئی نہیں تو اور کی پھر ہویا باجیا کہ محض ایک کی ہوئی ہے اے ترہیب تے تخفیف ہوئی جی. قال اللہ تعالی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا علیما. اے بجر اللہ نے فرمایا نہ صرف ایک بھی اور اگر نہ ہو یہ وعید خبر صادق تو پھر البتہ نہ ہوتی حاجت اندے وچ ایڈیاں تاکیدات لانے دی.
فجزا متعمدن فجزاء جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ ولعنہ وأعد لہ عذابا۔ ایڈیاں تاکیداں دی نہیں سمجھ آئی؟ اے وے کی شے رد تے تاکیداں تاں لائیاں نے کہ وعید دا خلاف کوئی نہیں، وعید دا یہ رد کیتا اس دا کہ وعید کا خلاف ہے، یہ وعید دا خلاف ہوئے تو پھر تاکیداں دا کیا مقصد ہویا جی؟ یہ پہلا ردش۔ ہون ان دے وچ ایک جواب ہے، ان دا اس رد دا جواب پھر اگو رد۔ بہرحال تجویز ہونا اس ایعاد کا کیا انشاء کس کے لیے؟ صرف اے صرف اے خبر دی شکل دیتی ڈرانے واسطے ہے کہ یہ ہے انشاء جندنا صدق کے زبدہ، جیسا کہ کہا گیا جی کہا گیا ہے فی الجواب عن ھذا الدلیل، اور جڑی پہلی دلیل ہے نا ان دا کیتا نا رد، تو اس رد نو رد کرنا ہے تاکہ دلیل قائم رہے، تو پس وہ کیا تھا نہ اس کا رد کیا، اس جڑی انشاء بنایا ہے نا اینو رد کیتا ہے، کی کیتا ہے کہ یہ عدول ہے کس سے؟ وہ کیا ہے؟ ہونا وعید کا، یہ عدول ہے یعنی واجب کرے، اور عدول کرنا حقیقت سے مجاز کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ ادھر سبب کوئی نہیں ہے گا، ایمیں کٹ کے لے گئے ہو سنیں۔ ایک دوسرا رد جڑا علا نال کیتا ہے آتن مانا دسن لگے جی علا دا بھی علا جتھے علا ہوندا ہے بھی علاوہ ازیں، ان دا مطلب اصل کی ہوندا جی ثانیاً انہو علا یعنی یزید و یعلو علی رد الاول ردن آخر، کہ اون دے کول اچا رد کسی اور پیش کرنے لگے، اے مطلب ہوندا علا دا جتھے بھی ہوندا بھی علاوہ ازیں اے سوال جواب دیو اس دا، یعنی اس رد تو اچا بیا نہیں، اس سے ایک اونچا رد بیا دویا ہور نہیں، اس سے بھی اونچا رد یعلو، سنیں ہی اے شابس ہے۔ اور کلمہ علا جو ہے نا یہ نہیں ہے حرف جر اس موضع کی مثل میں، بلکہ یہ فعل ہے علا یعلو بمانا، مطلب کی ہے کہ آتا ہے رد اول کے فوق رد آخر، اے معنی ہوندہ جی علا دا، انہیں ایک بار سمجھا دیتا ہے جی کھانے جو بڑھ جاتا جی، اور وہ یہ ہے کہ مثل استاویل کے یعنی ہونا خبر کا بمانا، اور یہ کیا ہے؟ صرف یہ انشاء ترغیب ہے، تو یہ تو پھر جاری ہو جائے گا کس میں؟ بعد میں بھی جاری ہو جائے گا، کہ وہ بھی تو صرف ایک خبر دی شکل دیتی ہے خوش کرنے واسطے، باقی وہ انشاء ہے جی، وہ کیے بس سمجھے ہی تو۔ اور جب ہو خبر وعید میں بمانا اور وعد میں بمانا، صرف اینی گل ہے، صرف حالا شابہ کرنی ہے، تو نہ ہوگا ثواب تے نہ ہوگا، یہ تو دو میں گئے مک تے نہ باقی رہے گی ضرورت کدھر، بس بند ہو جائے گا دروازہ معاد اور عود حیات ثانیہ کے ثابت کرنے کا، اور نہیں باقی رہے گی حاجت کدھر، جدو نہ ثواب ہونا ہے نہ کوئی سزا ہونی ہے، تو پھر قیامت قائم اس واسطے ہونی ہے، سمجھے ہی اے دا رد کیتا جی۔ اے اور رد آ گیا دوسرا جی، اور ثانیاً علاوہ ازیں اے تیسرا رد دی کی تیسرا رد وے وسالسن، کہ میں کہتا ہوں رد میں کہ اگر تام ہو یہ دلیل کیڑی، وعید کی خبر کا ہونا، تو البتہ دلالت کرے گی یہ دلیل عفو مطلقاً کے، خواہ وہ توبہ سے پہلے معافی ہو یا، یعنی جب نہیں ہے عقاب بالکل ہے ہی کوئی نہیں ہے، صرف انشاء جو بن گیا باجیا با وجہ اس کے کہ وعید صرف کس کے لیے اور نہ کہ واقع میں، تو پھر معافی کیڑی شاید دی، پھر تو معافی ختم ہوگی، اور معافی تو تاں سی بھی سزا دینی سی،
تے نہیں دیتی تے جدوں صرف ایک ڈرایا دھمکایا کرنا نہیں سی تے پھر کی ہو گیا؟ نہ معافی دا دروازہ نہیں، یہ معافی با مطلقاً یہ عفو باطل ہو گیا۔ وہ عفو تا ہوندا نا بھی سزا دینی ہے تے نہیں دیتی، جدوں سزا دینی نہیں تے پھر معافی والا تو کام ہی ختم ہو گیا جی۔ سنے ہی پھر ویکھو درو باجیا کہ سالسن میں کہتا ہوں رد میں کہ اگر پوری ہو یہ دلیل کیڑی وعید کی خبر کا ہونا بمانہ انشائے، صرف اینی گل ڈرانا ہے صرف، تو البتہ دلالت کرے گی دلیل معافی کے بطلان پر، برابر ہے کہ معافی توبہ سے پہلے ہو۔ دھیان کری یار، یعنی سنو، یعنی جب کہ نہیں ہے عقاب بھی صرف تخفیف ہے، عقاب ہے ہی کو نہیں، جدو ہے ہی نہیں تو معافی کیڑی شاید دی؟ وہ معافی تا ہے نبی سزا دینی سی تو پھر معاف کیتا، تو جدو سزا ہے ہی کو نہیں ہے تو پس نہ رہا اصلاً، اس لیے کہ وعید صرف نہ کہ تو پس نہیں مستحق بندہ، جدو عقاب دا مستحق ہی نہیں ہے تو پس نہ عقاب ہے نہ بھئی عقاب تا عفو تے عقاب تو اتے وے نا، بھئی سزا ہونی سی تے انہوں معاف کر دیتا، جدو سزا ہی نہیں رہی کہ رہی معافی، تو اے مطلب ہے کہ معافی تو بالکل باطل ہوگی جی۔ تو پس نہیں حاجت بعد تعریف ثانی للواجب کے، اور جڑی دوجی تعریف کی تھی کیلا، ان کی تعریف کے بعد اب حاجت ہی نہیں کہ ولا یخرج العفو، نہیں نکلے گا عفو، سنیں اور نکلنا یہ تو گل تاں کرنی کہ پہلے عفو نو منو تے مننا تو تاں جے پہلے عقاب نو منو، تو محض ہوگی کلام عفو کے نکلنے میں اور عفو کے بعد تسلیم کرنے عفو کے وجود کے بسبب بے عقاب دا مستحق سی، تے پھر ایتھوں یار معافی دا ہے وے تے تہاڈی تعریف کولوں نکلدی پئی ہے تے پھر توجیہ کرنی جی انج کر کے داخل ہوندی پئی اتتائیں، تو جب ساکت ہو گیا بتاویل البعید بل، تو پھر باقی نہ رہا کس کے لیے؟ محل ہی نہیں ہے، تو پس کیسے صحیح ہوگا تمہارا قول کہ ولا یخرج العفو؟ اس قول دی کیڑی لوڑ پے گی پھر؟ بھئی یہ تو ہے کہ جب معافی والا کو کم رہے، جدو تساں کیا جی کہ وعید میں خلف ہے تو بات ہی ختم ہوگی۔ جب رد کیے مصنف نے ادلہ ثلاثہ خلف کے جواز فی الوعید کے لیے 3 دلیلہ نے نا، تو انہوں نے کیا کر دیتے ہیں؟ رد کیتا ہے 3 طریقے نال، تو اشارہ کیا ہے دلیل صحیح کی طرف۔ کس کی طرف؟ دلیل صحیح کی طرف اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا وقالا، پس ضروری ہے یہ کہ یوں کہا جائے دلیل میں کہ ایعاد یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام میں وہ مقیدہ کس کے ساتھ؟ یعنی وعید اللہ تعالیٰ کی کلام میں محمول ہے خبر صادق پر جو فائدہ دیتی ہے کس کا؟ یقیناً، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ معاف کریں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو۔ اے معنی کرنا ہے کہ یہ خبر ہے، انشاء نہیں ہے، جتنے ایعاد ہیں یہ سارے خبر ہیں، اور اللہ کی خبر سچی ہے اور یقیناً واقعہ ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو جو سزا دینے کا ایعاد فرمایا ہے یہ بات سچی ہے اور عذاب واقعہ ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ واقعہ ہوگا کہ اگر اللہ نے گناہگاروں کو معاف نہ کیا تو۔ سمجھ آ گیا؟ بہرحال جب معاف کر دیا ان کو تو اب ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، بشرک تو سوا میں معاف کر دیاں گا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ ہے کہ کوئی نہیں، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، یہ ساری معافی نامے نے کہ کوئی نہیں، اور رد کیا گیا ہے حلوہ پکانے کو، اور رد کیا گیا ہے بائیں طور کہ ایعاد اللہ تعالی
یہ خبر صادق ہے قطعاً. سنا جی. تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نا شاید کو کہنا باجیا کہ یہ کہنا کہ اللہ تبعید کے اندر خلف جائز ہے، تو یہ تو ہیں خبریں، تو خبر تو اللہ کی سچی ہے، تو خلف کا تو مطلب ہے کہ بھی وہ خبر واقعہ کو نہیں ہوئی تو ایک ہی ہو گیا، ایک کذب ہو گیا. اگلی گل تو بکری جواب دیتا جی. اور وعید کے انشاء ہونے کی تجویز تخفیف کے لیے، جیسا کہ کہا گیا ہے قائل مرزا جان جی کہ جڑا ہے نا کہ بھئی یہ کہنا کہ یہ انشاء ہے تو انشاء کے ساتھ تو خبر ہے صدق کذب کا، تو اس کا جواب یہ تجویز، یہ مبتدایت عدول خبر، یہ تجویز عدول ہے حقیقت سے بغیر موجب کے. ایک ردی علاوہ ازیں اس کی مثل اے جڑی ایاد وچ کیتا جے کہ انشاء بن گیا ہے جاری ہے وعد میں، اسی کہاں گے کو بھی انشاء ہے جی صرف وعدہ کیتا ہے، تو پھر دونوں گلیں ہی ختم ہو گئے، نہ عذاب رہا نہ ثواب رہا، بس بند ہو گیا دروازہ معاد کا. او قیامت دے قیام دا نعوذ باللہ بے خو جی تقریر کیتی ہے. میں کہتا ہوں بھی انج کرو تقریر اگر تام ہو کیڑی گل انشاء کے لیے تو البتہ دلالت کرے گی کون؟ یہ دلیل عفو کے بطلان پر مطلقاً. کیوں؟ جدوں سزا ہے ہی کوئی نہیں تو معافی پھر کی ہوئی، اور کلام تو عفو کے نکلنے میں ہے، عفو کے وجود کے تسلیم کرنے کے بعد. بھئی معافی ہے لیکن تہاڈی تعریف وچ داخل نہیں ہوندی بھی تو پھر توجیہ کر کے وچ داخل کرنی ہے جی. سنیں جی تو پس ہن آندے نے انج تقریر کرو، پس ضروری ہے یہ کہ کہا جائے اور فی العذر عذر میں یہ کہ ایعاد اللہ تعالیٰ کے کلام میں خبر ہے انشانش خبر ہے انشاء نہیں ہے سچی خبر ہے، لیکن مقید ہے عدم عفو کے ساتھ. کیا گیا ہے بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ کا ایعاد خبر ہے صادق ہے قطعاً، اور ایعاد کے ہونے کا اور ایعاد کا ہونے اور ایعاد کے انشاء ہونے کی تجویز تخفیف کے لیے، جیسا بس صرف یہ ڈرانے کے لیے ہے خبر کی شکل، ورنہ یہ انشاء ہے. یہ عدول ہے حقیقت سے بغیر موجب کے. علاوہ یہ بات علاوہ ازیں کہ اس کی مثل یعنی کہ یہ انشاء کے لیے ہے تو یہ ایعاد انشاء کے لیے ہیں تو بعد بھی انشاء کے لیے ہو جائیں گے جی. علاوہ ازیں یہ بات کس کی مثل جاری ہوتی ہے بعد میں جاری ہو جائے گی بعد میں، تو پھر نہ ثواب رہا تو نہ عقاب رہا، تو بس بند ہو گیا دروازہ معاد کا نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ اگر پوری ہو اگر دلیل تام ہو کیڑی کہ بھئی یہ جو ہے نا صرف خبر ہے اور معنی انشاء اور تخفیف کے لیے، تو پھر البتہ دلالت کرے گا یہ تمہاری یہ دلیل کیڑی کہ اے انشاء کس پر؟ عفو کے بطلان پر مطلقاً. کیونکہ جدوں سزا ہی نہیں ہونی تو معافی کیڑی گل دی؟ معافی تو تاں جی سزا دینی ہے تو معاف کیتا جی. کلام عفو کے خروج میں ہے با عفو کے وجود کے تسلیم کرنے کے بعد، بس ضروری ہے یہ کہ کہا انج جواب دیو دلیل انج چلاؤ بے منو کہ یہ خبر صادق ہے یقیناً صادق ہے، لیکن اندر نال ایک شرط ہے بے جے اللہ معاف نہ کیتا تو پھر اے سزا ہونی ہے جی. یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں مقید ہے عدم عفو کے ساتھ. کوئی کھانے چ پئی گل کہ کوئی نہیں مسئلہ تو اور صبر ہو کو پیچھے لگ گئی پردی پہ تھی بیٹھے میں کہ ٹر چلے انشاءاللہ خیر ہوگی جی. یہ مسئلہ کی چلیا سی پیچھوں جی؟ وہ سن سارے نہیں وہ کر کے نا اس تو بعد وہ مسئلہ چلایا سانے او خطاب وضی کنی قسم ہے اس تو باسی الان نشرہ فی مسائل الاحکام تے واجب دی کیتی تعریف کی کیتی تے واجب دی جڑی تعریف کیتی ہے نا سنیں اس تعریف تو بعد اس اتے کی ہویا سی کہ وکیل نہ ایک تعریف ہو گئی سی ہے
والعفو من الکرم، سوال دا جواب سی. بعضیاں تعریف کی تھی ما اوعدا بلقاء بلا ترک عفو نہیں نکلے گا، اس لیے کہ خلف الوعید اس اتے اگوں ساری تقریر ہے جی، سوال جواب نے سارے سمجھا جی. ہوں اگے جی مسئلہ الواجب علی الکفایۃ واجب علی الکل واحد ویسقط بفعل البعض ولا یلزم النسخ. صبر صبر صبر. لو جی مسئلہ شروع کی شروع مسئلہ شروع. ہاں مسئلہ چونکہ اور احکام شروع نے کی واجب آ گئے، تعریف آ گئی ہے، ہوں واجب تو متعلق مسئلے دسنے نے کہ نہیں دس سکتے ہیں. لو جی مسئلے دسن لگے نا تمہیں جی. مسئلہ جی واجب علی الکفایہ جو ہوتا ہے، ایک واجب عین نہیں ہوتا، ہر ایک تے واجب ہے کی کفایہ. میں نے سطور لکھا ہے تحقیق جاری ہے عادت مصنف رحمہ اللہ کی بے اطلاق الواجب اس پر جو شامل ہے فرض کو بھی بولتے واجب ہے اپنی اس کتاب میں، لیکن فرض انہوں بھی شامل ہوتا ہے، عام ہوتا ہے کدی فرض تے کدی واجب تے بولن کے واجب جی ہے جی. عام طور تے باقی بھی فکر کتاب وجوب لفظ بول دیں مراد فرض ہوتا ہے جی. اچھا جی واجب علی الکفایہ جو ہوتا ہے نا او واجب بے او واجب جڑا بعض دے کرنے نال ہو گیا ہے تے باقی بعض تو ساکت ہو گیا ہے، اے جنیاں ہوتے پہلوں واجب سی نا انہاں ساریاں ہوتے واجب ہے. انہاں او فوتگی ہوگی کراچی تے سارے پاکستان تے نہیں فرض کفایہ، اس محلے والے ہوتے تو جتنے ہیں نا وہاں ان سب پر واجب ہے. ان وضاحت کیتی ہے یعنی ہر ایک پر واجب ہے. ارشاد واجب علی الکفایہ واجب ہے. یہ تو گل شروع ہوندی انہوں قابو کیتا تھا کہ اگلی گل بھی کو سمجھ آوے جی. جی واجب علی الکفایہ واجب ہے علی الکل یعنی ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر. اور ساکت تو ہو جائے گا وہ واجب علی الکفایہ بعض کے کرنے کے ساتھ. بعض نے کر دیا نا ثواب انہی کو ملے گا، بقایا سے وہ واجب ساکت ہو جائے گا. اور ساکت ہو جاتا ہے واجب علی الکفایہ بعض کے کرنے کے ساتھ، بعض کے کرنے کے ساتھ. ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب. بس سوال ہے بعض پر واجب ہوا نہ کل پر واجب ہے تو بعض نے کیا وہ تو ہو گیا، جنہوں نے کیا نہیں واجب ہوا کیا اور ساکت ہو گیا تو یہ تو نسخ ہے. شے ذمہ آئی تو ساکت ہو گئی، ایک ہی ہے یہ نسخ ہے. تو علاوہ واجب کفایہ میں یہ نسخ تو نہیں ہوتا جی. کیا کہ جی سوال ہے کہ واجب علی الکفایہ بعض نے جب کر دیا تو باقی بعض سے ساکت ہو گیا کہ ان کے ذمہ اب نہیں رہا. جب ذمہ نہیں رہا تو یہ تو نسخ ہو گیا. بھئی شاید ذمہ آئی تو کرن تو پہلے ساکت ہو گئی دیکھیے. اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں لازم آتا بولنا نہیں لازم آتا نسخ. او دفع لما یقالو من انا سکوت الواجب فی یہ تو نسخ ہوندہ ہے جی. تو جواب دیا ہے کہ جہاں نسخ لازم وجہ اس لیے کہ سکوت امر قبل الادا کی بھائی مولی مدثر دے ذمہ ایک امر آیا ہے کہ انج کر ادائیگی تو پہلا ساکت ہو گیا ہے. ایک کدے کدے اس واسطے ہوندہ ہے کہ جیڑی واجب ہونے دی علت سی وہ ختم ہو گئی ہے. جیڑی واجب ہونے دی جیڑی بھی حضرت صاحب جیڑے فوت ہو گئے انہوں ٹکانے لانا ہے، انہوں ٹکانے میں گال کر رہے ہیں انہوں بھئی اندے کفن دا بندوبست کرنا ہے، انہوں غسل دینا ہے، قبر بنانی، جنازہ پڑھنا ہے، دفنانا ہے. تے جدوں بعض نے کام کر دیتا تے یہی تے کرنا سی جی. تے تھے جڑی علت سی نا وجوب دی کہ حضرت صاحب نو ٹکا بیماری میں تسی تے پٹھے پتو حضرت صاحب میں مسلمان یار خدا دے بندے بس حضرت صاحب نو کی کرنا ہے مولوی جی. تے جدوں بعض نے انہوں تے جڑی علت سی وجوب دی وہ ختم ہو گئی، اس وجہ تو باقیاں تو ساکت ہوئے جی بندے یار تسی. ہاں جی
اس کا جواب دیتے ہیں کہ سقوط امر ادائیگی سے پہلے کبھی ہوتا ہے علت وجوب کے ختم ہونے کی وجہ سے. بھئی جو علت ہے نا وجوب کی وہ منتفی ہوگی، اس لیے امر ساکت ہو جاتا ہے. اس لیے امر ساکت ہو جاتا ہے جی، سمجھے ہی، اس لیے امر ساکت ہو جاتا ہے. وکیلا اور جتنا جنا کڑے ہونے پھر کٹھی شرح پڑی جانا جی. وکیلا علی البعض، بس بعض نے کہا ہے کہ جو واجب کفایہ ہے نا یہ واجب ہی الباز ہوتا ہے، واجب ہی. وہ بعض پتہ نہیں کیڑے نے جنہ جنازہ پڑھ دیتا ہن پتہ لگا وہ بعض آ سڑ جی. ایک واجب الکل ہے ہی نہیں بلکہ کیا کیا جی. بعض نے کہا ہے کہ یہ واجب الکفایہ واجب ہوتا ہے بعض پر. ایشا بس ہماری دلیل لنا عاصم الکل بترکہ اذا ظنوا ان غیرہم لم یفعل. ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو وہ جو فوت ہو گیا ہے مثال کے طور پر اس کا بندوبست کوئی بھی نہ کرے تو بعض گناہگار نہیں ہوتے، وہ سارے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں. سارے کدوں جب کہ سارے زن کریں کہ باقیاں کام کوئی نہیں کیتا. یہ کسی بھی انہوں نوایا کفن دو آیا میت اتھی پئی ہے جی تو ہن کی نے سارے گناہگار کی نے. مولوی عثمان پہ استاد جی ایک سوال ہے، وہ آدھا ہے استاد جی شریعت نے ترغیب دیتی کہ میت نو جلدی جلدی قبر چ پہنچاؤ، جلدی جلدی. تے اساں جڑا 24 گھنٹے رکھ دیتا ہے زیارت واسطے ہن سارے گناہگار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ مسئلہ تو ہے نا پتر ہے بھئی شریعت کے خلاف جو بھی کرنا ہے وہ غلط ہے نا. بھئی جڑا 2 3 دن رکھ دینا ہے تو بعد بڑے فخر کرنے نے کہ حضور ابا جی 3 دن پڑے رہے، چنگے حضور ابا جی سن کرم والے 3 دن پتروں ٹنگ دیتا جی جی جی. تو یہ جرم ہے کی یہ جڑا کام شریعت آ کیسے انہوں ٹکانے لاؤ کوئی نہیں کیتا تے سارے گناہگار نے جی جی دیر نال کیتا ہے جی. خیر جی وہ سمجھی گل ہن ادھر آ ویکھ ادھر دھیان نال وہ او مسئلہ او واجب یعنی موٹا جا لکھا ہے بریکٹ چ مجال چ بولے چا او واجب کا مسئلہ یعنی فرض کفائی کا مسئلہ اور مکلف کا ابہام. مکلف کا بے مکلف کیڑا ہے؟ ابہام ہے نہیں بے مکلف کون ہوندا ہے، تعریف وہ نہیں گل بے مکلف ہے تے کون ہے جی کندے وچ فرض کفائی وچ مکلف کون ہوندا ہے؟ واجب الکفایہ واجب ہے یعنی اور ساکت ہو جاتا ہے واجب الکفایہ اور نہیں لازم آتا، اس لیے کہ امر کا سقوط ادائیگی سے پہلے جس طرح نسخ کے ذریعے ہوتا ہے نا اسی طرح کبھی ہوتا ہے وجوب کی علت کے ختم ہونے کی وجہ سے. بعض نے کہا ہے کہ فرض کفائی واجب ہے کس پر؟ ہماری دلیل کہ گناہگار ہوتے ہیں کل واجب کفائی کے جب کہ زن کریں کہ ان کے غیر نے بھی یہ کام نہیں کیا، محلے وچ کسی بھی نہیں کیتا، سارے گناہگار نے. سنیں جی ایشا پاسے جی. اور فرض کفائی کے وجوب کے محل میں کہ فرض کفایہ واجب مولوی جی کنہ تے ہوندا ہے، ان دے وچ 2 مذہب نے. ان دے وچ کہ فرض کفایہ واجب ان دے وچ اول وجوب علی کل فرد، اول او جننے اوتھے ہیں نا انہاں بول جا فرض ہے جی. اور حکم یہ اس کا یہ ہے کہ ساکت ہو جاتا ہے واجب بعض کے اور بعض کے فعل کے ساتھ، بعض کی ادائیگی کے ساتھ ساکت ہو جاتا ہے. کن سے؟ جنہ نہیں نہ حصہ لیا انہاں تو اے واجب تے فرض کی ہو گئے ساکت ہو گئے. اور سنیں لہٰذا وہ جنہ حصہ نہیں لیا فلا یأثمون بترکہ، اے ترک دی وجہ تو او بولو جا او محلے والے نہیں ہون گے. اسی تو اتوں پنڈیوں ٹور پہ نے بلور جنازہ پڑھن چلے ہیں جی تو نہیں گناہگار ہوں گے اس کے
نہیں گناہگار ہوں گے اس کے ترک کے ساتھ. بھی جنہیں نہیں نہ ادا کیتا وہ ترک نال گناہگار نہیں ہے. مثال دیندے نے جیسا کہ صلاۃ جنازہ اور جہاد جدوں عام اعلان نہ ہو جائے بھئی ایک دن بھی جل پڑھیا جے بھی جس لئے بالکل سارے کافر آمنے سامنے آ گئے ہن سارے تو فرض ہے بھی عورتاں بچے بڈھے سارے پی جوے انہوں جی تو لیکن جدوں نہیں نا ادوں کفایا ہے بھی کسے نہ کسے تھان تے مسلمان لڑدے ہون نا تے انہاں دی وجہ تو باقیاں تو میں یہ فرض ساکت رہندا ہے. یہ فرض تے جے کسے تھان تے بھی اسلام دی خاطر جنگ نہ لگی ہوئے نا تے اس فرض دے تارک دے سارے مجرم نے. سوال نہیں لازم آئے گا یہ کہ ہو بعض کے عمل کا ترک اس واجب کے ساتھ بھی انہاں جڑا واجب بعض نے وہ 100 بندے تے جنازہ فرض کفایا سی نا تے 50 نے پڑھیا تے 50 رہ گئے انہاں نہ کفن دفن کسے چا حصہ نہیں لیا تے انہاں تو جڑا ساکت ہویا ہے. نہیں لازم آئے گا یہ کہ ہو بعض کا عمل کو ترک کرنا اس واجب سے بھی نہیں کیتا یہ تو کی نہیں لازم آئے گا نسخ ان پر عمل کے وجوب کا نسخ قبل العمل بہی اجے کیتا نہیں تے ساکت ہو گیا تے تو نسخ ہے. اے نسخ لازم نہیں آوے گا 2 وجہ تو یہ 2 وجہ سنی کیڑی. اول محض ہوتا ہے نسخ بالمنع عن العمل کہ عمل سے منع کر دی بے ہونے عمل ختم یہ بھی نسخ ہے. اور نہیں منع کی نسخ ہی نواندے نے منع عن اور نہیں ایتھے جنازے بچ نہیں منع کیا شریعت نے دوسرے بعض کو عمل بے ہی سے کہ منع کیتا ہے کہ باقی 50 شریک نہ ہون جدو منع ہی نہیں کیتا تو نسخ ہے بے نسخ کی ہوندا ہے بے شریعت عمل سے منع کر دی تو یہ تو کیتا ہی کو نہیں تو لہذا اے پہلی دلیل. ثانی جڑی کتاب ہے یہ کہ سکوت العمل عمل بالامر قبل الادا کا سکوت عمل بالامر بھی اجے امر آیا عمل کو نہیں کیتا تو ادائیگی نہیں ہوئی تو میرے ذمہ تو امر کی ہو گیا ساکت ہو گیا. کبھی ہوتا ہے کس وجہ سے لے انتفاع مثال دیں نے جیسا کہ حضرت صاحب کروڑ پتی ہو گئے تے وجوب جڑا نا اپنا زکوٰۃ فرض ہو گئی کہ کو نہیں ہو گئی سبب پایا گیا تے درمیانے سال پورے ہونے تو پہلے حضرت صاحب پھر ککھ پتی ہو گئے تے زکوٰۃ ہے وے. جیسا کہ سکوت وجوب زکوٰۃ کا باوجہ ہلاک نصاب کے قبل الحول یا جیسا کہ سکوت صلاۃ حائض سے بسبب او واجہ او جماعت 10 منٹ رہ گیا وقت ختم ہونے زور دے عورت نے نماز کو نہیں سی پڑھی جس لئے زوال شمس ہویا فرض ہوئی کو نہیں ہوئی تے 10 منٹ رہ گیا تو انہوں شروع ہو گیا اے واجب ہونے دے باوجود ختم ہوئی ہے کہ نہیں علت مک گئی ہے کیڑی طہارت سمجھ آ رہی جی. تو یہ ذمہ واجب آ گیا ادائیگی سے پہلے ساکت ہو گیا یا تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے منع کر دی ہے پھر تو ہے نسخ یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی علت ختم ہو گئی ہے اس لیے ساکت ہو گیا جی. عورت حائضہ ہے 12:10 تک 12:30 پونا 1 2 2:30 3 تک حیضہ ہے تھوڑا جا ٹائم رہ گیا حیض ختم ہو گیا اس تو پہلا نماز واجب کوئی نہیں اے ہن علت پائی گئی طہارت والی تو فرض ہو گئی پڑھا جی کہ نہیں کنی باری جی اے گل جی اور سمجھے ہی اے تعریف ہی پہلی او کندی کہ واجب کفایہ کون ہوندا ہے جی واجب کل پر ہے لیکن بعض کے کرنے سے باقی بعض سے. ثانی یہ ہے اول دوسرا مذہب یہ ہے کہ انہ قیلا کہ بعض نے کہا ہے کہ جو فرض کفایہ ہے نا واجب کفائی یہ وجوب بھی علی البعض مبہم ہے یہ بعض مبہم پر واجب ہے بعض وہ جڑا 100 ہے نا محلے دار انہاں وچوں بعض اتے واجب ہے وہ کیڑے بعض نے وہ نے مبہم نہ تو ہے کو نہیں بے اس محلے جو فلانے کرو کو نوی دلیل تے ہونی کوئی نہیں نا. جیسا کہ ادائیگی بعض غیر معین پر ہے نا
بھئی انہاں وچوں کنا کرنا ہے، وہ جڑے کرنگے وہ ہو جانگے جی. جس طرح کہ ادائیگی بعض غیر معین پر ہے، اسی طرح وجوب بھی بعض مبہم پر ہے. بعض پر کل پر ہے ہی نہیں ہے. یہ دوجا مذہبی. ہماری دلیل یعنی دلیل جمہور کی اس پر کہ وجوب ہر فرد پر ہے. پس رد کیا گیا ہے یہ کہ جب جانے وہ کہ کسی ایک نے بھی عمل بالواجب واجب علی الکفایہ پر کسی ایک نے بھی عمل نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے سارے کے سارے کہ نہیں ہوں گے. اگر وجوب ہوتا کن پر بعض پر تے سارے گناہگار تے نہ ہوندے. تسی بھی مندے ہو بھی سارے گناہگار ہون گے. تسی یہ نہیں جڑے تجا مذہب دی گل کر رہے ہیں، تیری نہیں گل کر رہے، تو منی بیٹھے ہیں جی. سمجھے ہی یہ ہماری دلیل ہے جی. مسئلہ مسئلہ واجب علی الکفایہ واجب ہے کل پر یعنی ہر ایک پر، اور ساکت ہو جائے گا واجب علی الکفایہ بعض کے کرنے کے ساتھ. کن سے؟ جنہوں نے نہیں کیا ان سے ساکت ہو جائے گا. اور سوال نسخ ہے اور نہیں لازم آتا نسخ، اس لیے کہ امر کا سکوت قبل الادا کبھی ہوتا ہے سکوت وجوب کی علت کے انتفاع کی وجہ سے. اور بعض نے کہا ہے والقائل امام راضی رحمہ اللہ، اور بعض نے کہا ہے کہ واجب علی البعض ہے، ساریاں تے نہیں. بعض مبہم تے بعض سوال ہے بعض کیڑے وہ آندے نے بعض مبہم جیڑے کرنگے پتہ لگ جائے گا وہ آسان جی جی پہلو نہیں پتہ کنا کرنا ہے جی. اچھا آگے ہماری دلیل کہ گناہگار ہوتے ہیں کل واجب علی الکفایہ کے ترک کے ساتھ. ایک کدوں گناہگار ہوندے نے جب کہ زن کریں اس بات کا کہ ان کے غیر نے لم یفعل نہیں کیا جی. مسئلہ واجب علی الکفایہ واجب علی الکلیہ یعنی ہر ایک پر ہے اور ثابت ہو جاتا ہے واجب علی الکفایہ بعض کے کرنے کے ساتھ اور نہیں لازم آتا نسخ، اس لیے کہ امر کا سقوط ادائیگی سے پہلے کبھی ہوتا ہے وجوب کی علت کے انتفاع کی وجہ سے. اور بعض نے کہا ہے کہ واجب علی الکفایہ بعض مبہم پر ہوتا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ گناہگار ہوتا ہے ہر گناہگار ہوتے ہیں کل اس کے واجب کے علی الکفایہ کے چھوڑنے کے ساتھ جب زن کریں وہ اس بات کا کہ ان کے غیر نے نہیں کیا کسی بھی یہ کام نہیں کیتا. قالوا اولا سقط بفعل الباطل ولو كان على الكل لم يسقط. جو قائل ہے نا بالوجوب علی البعض مبہم کے بے بعض تے واجب ہے تے وہ مبہم نے ساریاں تے واجب انہاں دی دلیل پہلی تے ثانی ہے نا دھیان کریں. انہوں نے کہا ہے اولاً کہ وہ جو واجب علی الکفایہ ہے وہ تو ساکت ہو جاتا ہے بعض کے بولو جہاں بعض کے کرنے کے ساتھ. اگر وہ واجب کفائی واجب ہوتا کل پر تو جس جس پر واجب ہوتا ہے جب تک وہ کرے نہ وہ ساکت ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بعض کے کرنے سے باقیوں سے ساکت ہو گیا ہے. تو یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے دے واجب ہی نہیں سی واجب ہی بعض تے سی انہاں دا تعین ہوگا جدوں انہاں کیتا بھی اے سانو بعض جی انہاں تے واجب سی. ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ واجب علی الکفایہ جو ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے بعض کے کرنے کے ساتھ. اور اگر یہ واجب علی الکفایہ تمام پر واجب ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا، یہ بعض کے کرنے کے ساتھ بعض سے ساکت نہ ہوتا. اگے قلنا المقصود وجود الفعل وقد وجد. بس ہم کہتے ہیں حضور والا او ایتھے مقصد سی بزرگاں نو ٹکانے لانا او لگ گئے نے تاں ساکت ہو گیا باقیاں تو کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مقصود وجود فعل سی وجود فعل بے ایندے کفن دفن دا مسئلہ حل کرنا ہے اے سی مقصد تے او کی ہو گیا وقت وجدہ تو ہو گیا. اس واسطے باقیاں تو بعض تو ایندے نہیں کہ باقیاں بعض پھر قبر پٹ کے واپس لے آنا ہے مڈو شڈو پھر دوبارہ نہانا ہے پھر انہوں نویں سرے قبر کٹنی تو پھر دفنانا ہے. انج تو ہے نہیں نا جی ایکو باری کرنا سی ہو گیا جی جی سمجھے ہی. ان دی مثال جیسا کہ عبداللہ دے پیسے دینے سن میں
ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਫੀਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਸ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰੇ ਕਫੀਲ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਰਬਾਨ ਫੜਨਾ ਹੈ। नहीं ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਣ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, जी ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਦੇਣ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੂਜਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਆਖੇ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, इसकी मिसाल है जैसा कि वो शय जो कफ़ील लैन पर हो, दोनों में से एक की अदायगी के साथ वो क्या हो जाती, साकित हो जाती कि कोई नहीं हुंदी। उधरों वेखो कुछ लग दिया अदिल्लतुल काइलीन बिल वजूब, बोलो चाह कौलहु अव्वलन कालु अव्वलन, साकित हो जाता है वाजिब किफ़ाई बाज के। अगर होता वाजिब किफ़ाई वाजिब किस पर, तो फिर बाज के करने से हम कहते हैं मकसूद भी उनका कफन दफन करना या जंग या काफरा नाल अल्लाह की रज़ा वास्ते लड़ना तो पाया गया जी। और तहकीक वो फेल तो पाया गया है जैसा कि साकित होना उस जिम्मेदारी का जो कफीलैन पर है, दो में से एक की अदायगी के साथ। अदायगी के साथ। सुने जी, ते हुज्जत पकड़ी है इन बाज ने 3 दलीलों के साथ। आ जेड़े बाज ने ना कि जेड़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है ना, ये वाजिब अलल बाज मुबम में कुल ते नहीं, इस उते उन्हें लो जी। पहली दलील कालू अव्वलन, उन्होंने कहा अव्वलन के वाजिब का सुकूत बाज के फ़ेल के साथ दलील है इस बार के वजूब भी बाज पर है। ये जड़ा बाज दे करने नाल साकित होया है ना, ये दलील है कि वाजिब भी, बात ते इसी और अगर होता वजूब हर एक पर तो ना साकित होता वाजिब। बात के करने के साथ। सुनिया जी ऐशा बस आंदे ने इयो तो फर्क है वाजिब ऐनी ते किफाई विच कि वाजिब ऐनी जेड़ा है ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਕਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਸਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਰਵੀ ਜੀ। ਇੰਜ ਤੇ ਹੈ नहीं है जी। वाजिब ऐनी किफ़ाई में यही फ़र्क होता है कि ऐनी जिस जिस पर है करेगा तो अदा होगा, साकत नहीं होगा। किफ़ाई ये है कि जिन पर है वो करेंगे तो बाकी से साकत हो जाएगा। तो लिहाजा उन्हीं पर था जिन्होंने किया है ना, उन्हीं पर था। पहलो मुबम ने जदों वो मैदान च उतर आए ने यही सन। ए दलील किन्हां दी, बास की जिन्होंने कहा है कि वाजिब वाजिब बास पर है। कुल पर नहीं। हम कहते हैं जवाब में इस दलील से कि मकसूद इस वाजिब के मशरू करने से नफ्स वजूद फेल मामूर बे है। शरीयत ने जड़ा एक कफन दफन वाला कम साढ़े जिम्मे लाया है ना, इत्थे मकसद है कि ए कम होना चाहिए है, कम होना चाहिए। और तहकीक पाया गया बाज से, तहकीक पाया गया है तो बस काफ़ी है ये बाज किस्में। तो लिहाजा मकसद सी वो फेल करना, तो जदों बाज ने कर दिता तो बस ठीक है जी, बाकियों को साकत हो गया जी। वो समझे ही बई इत्थे मकसद सारिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ नहीं सी कुगू, इत्थे मकसद सी भी ए काम करना है, इन्हों नहाना है, कफन देना है, जनाजा पढ़ना है, कब्र बना के दफनाना है जी। सुनिया जी, ए काम करना है, सारे करो अद्धे करो जेड़े मर्जी करो काम करो, ऐसी मकसद। तो जदों बाज ने कीता है तो फेल हो गया, बस ख़त्म हो गया। फ़र्ज सारे ते सी, साकत इस वास्ते हो गया, बाकियों तो फेल हो गया, मकसद फेल सी। जैसा कि जब हो एक रजुल की तरफ से 2 कफ़ील जी, एक रजुल की तरफ से दो कफील हैं अब्दुल्ला के लिए कि अब्दुल्ला दोवां को तो पैसे ले ले मैं यार तेन देन के, जब मैं ना देंगा तो मेरे 2 कफ़ील नहीं, बस जौन साउन दोनों का कर्जा अदा कर दे तो साकित हो जाएगा कर्जदार से, मदयून से। किससे? मदयून से कर्जा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी
जौन सा मुकल्लफ इम्तिसाल बिल अमल करेगा साकित हो जाएगा गुनाह बाकियों के ज़िम्मा से। कहा है उन्होंने बिखत में आव्या जी, कहा है उन्होंने अव्वलन साकित हो जाता है वाजिब किफ़ाया बाज़ के करने के साथ, अगर होता वो वाजिब कुल पर तो ना साकित होता। हम कहते हैं भी असी इस मुलाजमे नूं नहीं मनदे, हम कहते हैं कि मकसूद वजूद फ़ेल है और तहकीक वो पाया गया है कि को नहीं पाया गया। भाई बाज़ ने कफन दफन का बंदोबस्त कर दिता है, मिसाल देंगे जैसा कि साकित होना उस कर्ज़े का जो कफ़ील लैन पर है दो में से एक की अदायगी के साथ। शाबा जी जी बदल में साकित हो जाता है वाजिब अदल किफ़ाया बाज़ के करने के साथ, और अगर होता ये वाजिब अदल किफ़ाया कुल पर ना साकित होता। हम कहते हैं मकसूद वजूद फ़ेल है और तहकीक पाया गया है, जैसा कि साकित हो जाना उस ज़िम्मेदारी का जो कफ़ीलैन पर है उन दोनों में से एक के अदा करने के साथ है। सुने एक गल और पढ़ जा बस बस। दूसरी दलील ये है जी मुकल्लफ बे में इबहाम हो जी तो ये शरण जायज़ है। क्या क्या मुकल्लफ बे में इबहाम हो तो ये शरण जायज़ है, ये शरण कोई अर्ज नहीं है। फ़कफ़ारा तो हो औसत मा तो तयमून अहली सबर ओ बस हे ए तिन्ना दे विच ए वे कौन मुकल्लफ बे ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਲਫ ਹੋਇਆ ਕਸਮ ਤਰੋੜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਲਫ ਬੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਹਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈਗੀ। जब मुकल्लफ बे में इबाम हो तो कोई अर्ज नहीं है, तो मुकल्लफ में इबाम हो तब भी कोई अर्ज नहीं है, तब भी क्या क्या जी। दूसरा ये है कि जब मुकल्लफ बे में इबाम हो तो कोई अर्ज नहीं है, इसी तरह जब मुकल्लफ में इबाम हो तो कोई अर्ज नहीं, कोई अर्ज नहीं। कुलना तासीमुल मुबहमी गैर माकूल। साडा जवाब है इस दलील दा कि बाज़ मुबहम ते वाजिब है कि ते किसी भी नहीं कीता मैयत पई रही कोई कुत्ते बिल्ले खा पी गए हुण जे बाज़ ते वाजिब है ते सज़ा भी ते ओ बाज़ ने मुबहम हुण मुबहम नूं सज़ा देनी ए माकूल नहीं, ए माकूल नहीं भी सज़ा किनूं देनी तुहाडे विचों नहीं। ये पहले तयन होवेगा तो फिर सज़ा होगी मुबहम नूं। बई इन्हां 10 बंदियां विचों जिहड़े ने 2 बंदे शरारती ने 8 नहीं है, वो 2 हैं किहड़े लभणगे तो फिर ही सज़ा है। तो जे 10 विच रले ने तो हुण की बनेगा, नहीं समझ आई। वो जिहड़ा गोल परचा देंदे नूं तो बंदे लभण वास्ते करदे ने ना, तो पूरे पिंड ते परचा दे दिता। वो जिवें कसामत 50 बंदे कसमां देन बाजे हो इन्होंने ने गोल पर्चा जी। तो लिहाजा हम कहते हैं कि हुजूर अगर नहीं किया उस महल्ले वालों ने वो काम तो तुम्हारा नज़दीक तो वाजिब किस पर है, बाज़ पर है। अब बाज़ जो है वो गुनाहगार होंगे ना कि नहीं होंगे, तो जो मुबहम है उसके ज़िम्मे गुनाह आ जाए ये गैर माकूल है। ये क्या क्या वो कुगू। और इसका जवाब हम देते हैं कि बाज़ मुबहम जो है इनके ज़िम्मे गुनाह आ जाए ये गैर माकूल है। भाई पहले पता चले वो केड़ा बंदा है तो फिर आखिए भी तू गुनाहगार होए। बंदे ने 100 उत्थे 10 बंदे काम कर सकते सन, असीं 100 विचों किहनूं कहांगे तू गुनाहगार है जी जी सारिਆਂ ਨੂੰ तो कह नहीं सकते चूँकि इन्हां दा मज़हब है कि बाज़ है। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸ ਸੀ ਉਹ ਆਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੇਖ ਸਾਨੀਅਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਗੂਗੂ इबहाम फिल मुकल्लफ ऐसे है जैसे इबहाम है मुकल्लफ में। सुने हम कहते हैं मुबहम की तासीम वकालू उन्होंने कहा है सानियन कि इबहाम
مکلف مامور میں ایسے ہے جیسے ابہام اس فعل میں کہ مکلف کیا گیا اس کے ساتھ، اور جب کرے جب کہ ہو مکلف بے کون فعل معمول بے مبہم، جی اگے لا نو کٹ دیو، لا نو بریکٹ چ کرو، جلدی کرو سو پڑھیے ٹائم کو نہیں گا، کر لیا بریکٹ چ، ہن واپس چل کہ جیسے ابہام کس میں اس فعل میں کہ جو مکلف جس کے ساتھ مکلف کیا گیا ہے اس فعل نو آندے نے مکلف بے کوگو، تو ہے مکلف آ جڑا کر رہے ہیں کی مکلف بے جی، اور جب مکلف بے کون وہ فعل کہ جس کے ساتھ وہ نا فعل معمور بے کیا ہو مبہم ہو تو ممکن ہوتا ہے امتثال، وہ قسم دے کفارے وچ جس سے مرضی کر دیے، زہار دے کفارے وچ باجیو جڑے پڑھے جی روزہ تروڑے کفارے جن وچ او جو ہوندا ہے جی سنیا جی اوتھے ممکن ہے کیڑی شے ممکن ہے، تو بس اسی طرح جب ہو مکلف مبہم ہن بھی امتثال ہو، ہن بھی ٹھیک ہے جی، ہن بھی ٹھیک ہے جی، وہ سمجھے ہی الا وچ ہوے تے پھر روڑا ہی سارا الٹ ہو گیا جی، وہ گل سمجھی جی۔ اچھا جی بھی اوتھے چونکہ امتثال ممکن ہے تے لہذا ایتھے بھی ٹھیک ہے جی۔ قلنا ہم کہتے ہیں جواب میں ان کی دلیل ثانی سے کہ سونیوں قیاس کرنا مکلف کے مبہم ہونے کو مکلف بے کے ابہام کے ساتھ کون فعل جس کے ساتھ کیا انہوں نے مکلف بے جیڑے فعل دے سی مکلف آنا اس پر قیاس کرنا، یہ قیاس محل یہ تو قیاس ٹھیک قیاس کیتا ہے نا، یہ قیاس کیویں کیونکہ مکلف بے کے ابہام کا ازالہ ممکن ہے، کی مکلف بے کے ابہام کا ازالہ ممکن ہے، کیویں ممکن ہے؟ اس لیے کہ تعیین اس کی عمل کے وقت ہوتی ہے مکلف کے اختیار کرنے کے ساتھ، مرضی ہے 10 مسکیناں نو 2 ٹائم دا، مرضی ہے 10 مسکیناں نو تے مرضی ہے تے غلام آزاد کرے، جیڑا بھی انہیں کیتا ہن تعین ہو گیا ہے، سمجھے ہی کہ مکلف بے میں ابہام کا ازالہ اس لیے کہ جب عمل کریں گے تو تعین ہو نہیں جائے گا کیڑا کیتا ہے جی، اور وہ مخیر بھی ہے کون مکلف مخیر ہے، انہاں جیڑا مرضی کر دے، جیسا کہ فی کفارات کیونکہ حانس مخیر ہے درمیان 10 مسکیناں نو یا انہاں نو، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہے، اندہ تو ازالہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن مکلف کا ابہام صحیح نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ فی صورت ترک لازم آئے گا مبہم کی تقسیم کہ نہ وچ کوئی ایک غیر معین جڑا نا وہ گناہگار ہے جی، اور مبہم کی تقسیم مستلزم ہے تعذیب غیر معین کو، لہذا جڑا گناہگار نو سزا دینی کہ نہیں، تے گناہگار نو اگر سزا ہوئے تو ہونی ہے کہ نہیں، تے جدوں اے گناہگار کیڑا ہے اے پتہ نہیں تے بغیر پتے تو کسی نو سزا دینی اے باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں سزا دینی ہے کس کو جائز ہوئے نہ ہوئے ہور ہوئے تے گل باطل ہے جی، یہ گل باطل ہے جی۔ اور ثانیاً ابہام مکلف میں جیسے ابہام مکلف بے میں، تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر وہ بھی ٹھیک ہے، اسی آنے نہیں ٹھیک، ہم کہتے ہیں مبہم کی تقسیم غیر معقول ہے، کیونکہ جدو تقسیم ہوئے گی تو پھر عذاب بھی ہوئے گا، تو مبہم نو عذاب دینا یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور ثانیاً ابہام مکلف میں جیسے ابہام مکلف بے میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ مبہم کی تقسیم یہ غیر معقول ہے۔ شاباش۔